أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، وہ دین جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور تمام ادیان سے زیادہ کامل اور مکمل دین ہے، جس دین میں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہر مسئلہ موجود ہے. اگر کہا جائے کہ آج دنیا میں سب سے بڑا کام ہے حکومت چلانا، تو اس کے سارے گر دین اسلام میں موجود ہیں. اور ویسے آج یہ حکومت چلانا کوئی بڑا کام تو رہ نہیں گیا. ان پڑھ لوگ حکومتیں چلا رہے ہیں. آپ کے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن اگر صحیح اصولوں پر حکومت چلانا ہے تو اس کے لیے اسلام میں قرآن و سنت میں احکام موجود ہیں. اور چھوٹے سے چھوٹا انتہائی ذاتی قسم کا اگر کوئی مسئلہ دیکھنا چاہیں تو قرآن و سنت میں اس کی تعلیمات بھی حتیٰ کہ بول و براز کے آداب تک موجود ہیں. جس دین میں بڑا چھوٹا کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں گیا، اس میں یہ تو ناممکن ہے کہ خوشی اور غم کے مواقع ہوں، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ان مواقعوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہ دی گئی ہو. اگر خوشی ہے تو اس کو کس طرح منانا ہے، اسلام میں اس کی تعلیمات موجود ہیں. اور اگر غم ہے، کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو اس پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی تعلیمات بھی دین اسلام کے اندر موجود ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ آج محرم کی 4 تاریخ اور اس وقت رات کو 5 ہو چکی ہے. یہ تو طے ہے نا کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. اور جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے رنگ ڈھنگ، کپڑے، ہر چیز بدل جاتی ہے.
آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر سال بھر بھی سفید کپڑوں میں موجود ہیں تو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی کپڑے کالے، اور کرتوت دیکھیں گے تو زبان سے نکلنے والی باتیں اور ان کے سارے افعال کالے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے دل بھی کالے ہیں یقیناً، کیونکہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیاروں کو گالیاں بکیں اور ان کے دل صاف ہوں گے، یہ کیسے ممکن؟ اس وقت پہلا عشرہ، خاص طور پر ماہ محرم کا یہ پہلا عشرہ، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض ہدایات دی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ماہ محرم ہے کیا۔ ماہ محرم کے بارے میں پہلی بات یہ کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینے ہیں 4، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام لے کے بتایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کا نام لیے بغیر تو ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ آیت 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہمارا کیلنڈر قرآن کریم کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ سال کے 12 مہینے، ہمارا کیلنڈر 12 مہینے کا۔ قرآن میں سورہ توبہ آیت 36 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ان میں سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 متوالیات، ان 4 میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اکٹھے ہیں، اور 1 مہینہ چوتھا وہ ہے شہر رجب الذی بین جمادی و شعبان، ماہ رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں کیے گئے اعمال کو یقیناً اللہ رب العزت عام مہینوں کی نسبت ثواب میں بھی معزز اور مکرم رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصیام افضل یا رسول اللہ، ای الصیام افضل بعد رمضان، رمضان کے مہینوں کے بعد روزے کون سے افضل ہیں؟ صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 5 حدیث کی کتابوں میں کم از کم ان 5 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ای الصیام افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، وہ مہینہ یا اس مہینے کے روزے جس مہینے کو تم محرم کہتے ہو، اور وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کی عظمت تو ویسے ہی بے شمار ہو جاتی۔ آپ دیکھیں شہر اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اسی طرح جس چیز کی نسبت بھی اللہ رب العزت کی طرف ہوئی اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ اس محرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت روزے رکھا کرو، کیونکہ اس میں رکھے ہوئے روزے جو ہیں ان کا ثواب عام روزوں کی نسبت زیادہ ہے، یہ فضیلت والے ہیں۔ اب رمضان کے بعد افضل ترین روزے کس مہینے کے ہوئے؟ محرم کے، یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے، اور سال شروع ہوتا ہے محرم سے۔ سال کے شروع ہونے کے ساتھ اس مہینے کے آغاز سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔
بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں محرم کے آغاز کا بھی پتہ نہ چلے اگر اس محرم میں ایک واقعہ پیش نہ آیا ہوتا، کیونکہ ہماری ساری زندگی جنوری فروری میں گزر جاتی ہے، ہمیں محرم سفر آتا ہی نہیں۔ اور کئی مرتبہ بعض مواقع پر ہم نے باقاعدہ تجزیہ کیا، جلسہ ہے، جلسے کے بعد ہوتا نا کہ چند سوالوں کے نتیجہ میں جو صحیح جواب دے گا اس کو ہم انعام دیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا، اور کبھی حج عمرے کے ٹورز میں ہوتا ہے کہ جماعت کے لوگ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ چھوٹا سا انعام بھی دیں گے، لیکن چھوٹے سے سوال کے بعد کہا گیا کہ عربی مہینے یا اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے گن کے بتا دو، کسی کو آئیں گے نہیں تو سارے لوگ ایسے بیٹھے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا رجحان ایسا بنا ہوا ہے کہ تاریخ پوچھیں تو جو انگلش مہینے کی تاریخ ہے فوراً وہ بتائیں گے، اسلامی مہینے کی تاریخ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اسلامی مہینہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ محرم کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ اس مہینے میں بریانیاں بانٹی جاتی ہیں، اس مہینے میں کھیریں پکا کے کھلائی جاتی ہیں، اس مہینے میں ماتم کیے جاتے، اس مہینے میں جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے اس واقعہ کا اگر وقوع اس مہینے میں نہ ہوا ہوتا ہمارا اس کے بارے میں بھی وہی حال ہوتا۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے رونے پیٹنے کے لیے نہیں بنایا، اس مہینے کے روزے افضل قرار دیے، فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے اس مہینے کے روزے ہیں۔ اور سال شروع ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کم از کم بجٹ دیکھیں۔ ہم شاید اپنے جو اعمال کے بجٹ ہیں وہ بھی جنوری فروری کے حساب سے رکھتے ہوں گے، کیونکہ اپنے کاروبار کے بجٹ ویسے ہیں تو یہ بھی ویسے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جس طرح ہر آدمی ہر تاجر اپنے کاروبار کا بجٹ دیکھتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے عمل کا بجٹ بھی دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال پورے سال کے دوران کیا کیا اور کیا کیا کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اور اس سال میں ہم نے وہ کمیاں کوتاہیاں دور کرنی ہیں تو ہم کیا کیا کریں گے۔ ایک حساب، ایک بجٹ سال شروع ہونے پر، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، صرف یہ کہ پتہ چل گیا کہ ماہ محرم شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں، پورے نہ رکھو، کم از کم اس عشرے کا آخری اور سرتاج دن ہے عاشورہ۔ عاشورہ کا معنی تو معروف ہے یا نہیں؟ حضرت امام حسین کے نام کا روزہ یا کچھ اور معنی ہے عاشورہ کا؟ عاشورہ کا معنی ہے 10 محرم کا روزہ، عاشورہ عشرہ سے 10 محرم کا روزہ۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ 10 محرم کا روزہ جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام، ہمارے یہاں آج کل یہ بڑا زور چل رہا ہے کہ حضرت کے بعد امام بھی کہیں گے اور علیہ السلام بھی کہیں گے، حالانکہ اہل سنت کا صحیح اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح دیگر صحابہ ہیں اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن وہ شیعہ کا جو رجحان بنایا ہوا ہے ہم اسی پہ چل نکلتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بڑے صحیح العقیدہ علماء کو دیکھا گیا کہ ان دنوں میں آ کے وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کیا نکلتے ہیں۔ اور ہمارے علم کا یا ہمارے رجحان کا اندازہ تو اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے جو 12 جلدوں میں ہے، 12 جلدوں میں ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کتاب۔ اب بتائیے، ابو طالب علیہ السلام، پہلی بات یہ کہ جو مسلمان ہی نہیں ہوئے، ہمارا ذہن، ہمارا علم، ہماری معلومات کا اندازہ کر کے دیکھ لیں، وہ بڑی ڈھینگے مار رہے ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 3-4 لوگ اور ہیں، غالباً کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں ہیں، کہ ہم نے 12 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے
اب ظاہر ہے کہ ایک جلد میں اگر 400-500 صفحہ بھی ہوگا تو دیکھیں کہاں گئی بات. 5-6 ہزار صفحہ اس آدمی نے کالا کر دیا، اور اس کا انشاءاللہ قیامت کے دن منہ بھی کالا ہوگا. جس نے ابو طالب کی شان، اور ساتھ یہ جملہ موجود ہے کہ ہم نے زیادہ تر قرآن کریم پر فوکس کیا. قرآن کریم میں ابو طالب کی شان میں اتنی باتیں کہاں آ گئی ہیں جو 12 جلدوں پر پھیل گئی. یہ ہمارا حال ہے. ہمیں اس ماہ محرم میں کچھ تھوڑا سا اپنے اصلی اہل سنت کے عقیدے کے بارے میں دیکھنا چاہیے. اہل سنت کے عقیدہ کے اعتبار سے اس ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے. روزوں میں سے 10 محرم کا روزہ، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں. میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد کب سے ہے؟ یہ 12 مہینے اللہ نے کب سے بنائے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے. یوم خلق السماوات والارض. یہ 12 مہینے اس دن سے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے. زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے یہ محرم کا مہینہ چلا آ رہا ہے. اب اگر یہ دیکھا جائے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے، کیا 10 محرم کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ بات بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور یہ روزہ جو ہے 10 کا یہ لوگ رکھتے آ رہے تھے. عہد جاہلیت میں بھی یہ روزہ رکھا جایا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے پوچھا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھا تھا. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا نحن احق و اولا بموسیٰ، اے یہودیو ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر تم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. مسلمانوں کا، یہود تو صرف نام لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری عزت اور پورا احترام کرتے ہیں. اور پھر کہنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تمہاری نسبت. آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا، اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب صحیح اہل سنت کا 10 محرم کو عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جو شیعہ کرتے ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، کر کے دکھایا، اور بعد میں حکم دیا کہ تم بھی یہ کرو. اب ہمارے یہاں آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، اگر پہلے نہیں کبھی کیا تو اب تو 10 آئی نا قریبی. آپ اندازہ کر کے دیکھیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہمارا جو علاقہ ہے خاص طور پر 10 تاریخ کو روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، خود رکھنا تو دور کی بات ہے، وہ دوسروں کو بھی نہیں رکھنے دیتے. اب بازار میں پتہ ہے دوپہر کو بڑی زبردست بریانی آئے گی، فری بٹے گی، کون روزہ رکھے گا اس دن؟ پتہ ہے کہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، میٹھا دودھ، ٹھنڈا پانی، سبیلیں بازار میں جگہ جگہ. نہ روزہ رکھتے ہیں نہ دوسروں کو روزہ رکھنے دیتے ہیں. کیا یہ اسلام لے کے ہم چل رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں. اور ہمارا عمل جو ہے وہ آ کے چاولوں پہ، بریانیوں پہ اور کھیروں پہ، اور ایک کیا نام کہتے ہیں، حلیم،
محرم کی حلیم بطور خاص یہ کھانا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ شہروں میں بچے محرم شروع ہونے سے پہلے ہی گلیوں میں گھومتے ہوئے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوگا جی محرم کی حلیم پکائیں گے، اور پھر وہ حلیم جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے فری میں۔ اور حلیم یہ وہی کھانا جس کے بارے میں پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ میں نے بات کی ہے، پتہ نہیں یہاں بھی کی ہے یا نہیں، کہ ہمارے ایک بہت ہی صاحب علم شخص ہیں، انہوں نے کسی درس میں یا کسی موقع پر ایک بات کہی کہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ دلیم ہے، اور مسئلہ صرف دلیم کا ہی نہیں، حلیم کو اللہ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے کہا کہ یہ دلیم ہے، اس کو حلیم بنا دیا گیا۔ بات بڑی مشہور ہوئی کچھ عرصہ پہلے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے عزیز ہے یا نہیں؟ العزیز۔ اور اللہ کے اسماء حسنہ میں سے العظیم ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے الرشید ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں کوئی رشید نہیں ہوتا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا فرشتے آئے ہیں اور ان کی قوم کے لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ لوگوں میں سے رشید عقل مند ہو سکتا ہے، صاحب رشد و ہدایت، اور اللہ کا اسم گرامی بھی ہے الرشید، لیکن وہ الرشید ہے۔ ہمارا کوئی آدمی ہوگا تو رشید، اسی طرح العزیز اور عزیز، اسی طرح العظیم اور عظیم، اور اسی طرح الحلیم اور حلیم۔ کوئی ایسی مجبوری والی بات نہیں ہے کہ حلیم نہیں کہیں، دلیم ہی ضرور کہنا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر 10 محرم کی حلیم ہمارے پاک و ہند میں بڑا اسپیشل کھانا ہے، اس کے لیے بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اب حلیم کے انتظار میں کون روزہ رکھے گا 10 محرم کا کہ روزہ رکھیں اور حلیم بھی ضائع کریں اور باقی جتنی چیزیں پکتی ہیں۔ اور دور نہ جائیں، ہمارے یہاں قریب ہی یہ جو ہمارے دمام کی اس طرف ایک علاقہ ہے، اس مہینے میں وہاں پورے 10 دن بلا ناغہ اچھی قسم کی بریانی تیار ہوتی ہے اور فری تقسیم ہوتی ہے، جس کا جی چاہے آ کے کھائے۔ یہاں سعودی عرب کے اندر بھی ایسا ایک چھوٹا سا علاقہ موجود ہے، یہ لوگ جہاں ہوں گے یہی کچھ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، روزے رکھنے کا حکم دیا، اور ہمارا عمل نہ روزہ رکھیں نہ روزہ رکھنے دیں، اور ہم اہل بیت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا احترام کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ تو صرف کھانے پینے کا دین ہو کے رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اہل بیت کا عمل کیا ہے، یہ اب ان لوگوں سے نکل چکا ہے۔ جتنی بدعات اور جتنی اسلام سے باہر لائی ہوئی چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھنے میں آتی ہیں، وہ اہل سنت کو کھول کے دیکھیں تو ایک سے بڑھ کر ایک، اور اگر شیعہ کو دیکھیں تو وہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دبتی جا رہی ہیں روز بروز، اور بدعات جو ہیں ان کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور آج کل میڈیا نے اور بھی بڑا فائدہ دے دیا۔ وہ مزارات جو لوگوں کو کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئے تھے، آج کل آپ کے علم میں ہے بعض ٹیلی ویژن یہی کام کرتے ہیں، ہر ہفتے میں، ہر روز، ہر مہینے میں کسی نہ کسی نئے مزار کا تعارف کروا رہے ہوتے۔ وہاں جس دن انہوں نے وہاں جانا ہے، وہاں مزار والوں کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی ہم تمہاری وزٹ کریں گے فلاں تاریخ، تو وہ اگر سال بھر وہاں موم بتیاں نہیں بھی لگائے ہوئے تو جھنڈیاں موم بتیاں لگا کے خوب بنا سنوار کر وہ اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن والے جا کے وہاں سے پورا ویڈیو فلم بنا کے لے آتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ چلتی ہیں۔ وہ چیزیں جو پہلے زمانے میں ناممکن تھیں، آج وہ بڑی آسانی سے مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور کمزور عقیدہ والے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ لو جی یہ تو اتنا شاندار مقام ہے، اتنی اچھی جگہ ہے، کتنے لوگ یہاں آتے ہیں اور جاتے ہیں، کتنا رونق، رش اور رونق ہے، ہمارے دلوں میں بھی آہستہ آہستہ ان کی نفرت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میڈیا نے آج اس طرح کے کام اہل سنت کے پاس اور شیعہ کے پاس کیا کیا ہو رہے ہیں ان کو عام کر دیا۔ بدعات کو صرف ایک ماہ محرم میں نہیں، پورے سال کے مہینوں میں ہر موقع پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کام جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا، وہ کام جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر درس ہر واعظ میں منع کیا، وہ تھا بدعات۔ آپ نے خطبہ تو ابھی بھی میں نے پڑھا ہے، خطبہ مسنونہ جو ہے، اور ہر جمعے میں خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، ہر درس میں خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، معروف الفاظ ہیں یا نہیں؟ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اب بدعات میں سے ہمارے بعض مولوی حضرات کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ مولویوں نے حسنہ اور سیئہ کا ایک نیا سلسلہ نکالا ہے، یہ فلاں فلاں کام بدعت حسنہ ہے اور فلاں کام بدعت سیئہ ہے۔ اب مولوی صاحب کی تقسیم دیکھ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھ لیں۔ مولوی سیئہ حسنہ کے چکر میں ہمیں ڈال رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر وہ کام جو دین اسلام میں ایجاد کیا گیا، نہ اس کی دلیل قرآن کریم میں، نہ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، نہ اس کا نشان صحابہ کرام کی زندگی میں، اگر آج اس کو ہم دین بنا لیں گے تو وہ دین کیسے ہوگا؟ یہ ہے کل بدعۃ ضلالہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی کام کا موقع آیا، آپ نے وہ کام نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، آج ہم اسے اجر و ثواب بنا کے کیسے کریں گے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بڑا مشہور فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دے رکھا، وہ عمل مردود ہے۔ اور صحیح مسلم میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں بدعات جتنی بھی ہیں وہ شیعہ کی ہوں یا سنیوں کی، دونوں طرف آپ جائزہ لے کے دیکھیں، بدعات عموماً بڑی ہی خوبصورت، دیکھنے میں بڑے اچھے عمل، عین اسلام کی شکل میں وہ بدعات نظر آئیں گی آپ کو۔ ان میں سے اب کس کس بدعت کا ذکر کریں کہ خوبصورت بھی لگتی ہیں، جی بھی چاہتا ہے کہ ان کو کیا جائے، ان کو تھوڑا بہت ساتھ حصہ دیا جائے۔ آپ اپنی اگلے 2 مہینے رہ گئے ہیں باقی، عید میلاد النبی آنے والی ہے، عید میلاد النبی کا جشن دیکھیں، اتنی کائنات اکٹھی ہوتی ہے، دیکھ کے جی خوش ہونا چاہیے کہ بھائی اتنے مسلمان اکٹھے ہیں، اور پھر اتنی محنت کرتے ہیں کہ کہیں بیت اللہ کی فوٹو بنائی ہوئی ہے، کہیں مسجد نبوی کا پورا مجسمہ بنایا ہوا ہے، کبھی کہیں کچھ ہے، اور لوگ لگتا ہے کہ جی جان سے محنت کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ کتنے دل کے اچھے ہیں، کتنی ان کو محبت ہے دین کے ساتھ، یہ کیا لوگ ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کے کاموں کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو یہ بہت ہی اچھے کام لگتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دن کوئی 1-2 بار نہیں، بار بار آیا۔ 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، ان کو آپ نکال دیجئے، پیچھے 23 سال ہیں۔ ان 23 سالوں میں سے اگر کہا جائے کہ نہیں مکی زندگی میں ذرا مالی کمزوری تھی، ہو سکتا ہے کہ اس لیے آپ نے اپنا عید میلاد نہیں کیا، مان لیا 13 سال وہ بھی چھوڑ دیجئے، آخری 10 سالوں میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے کی کمی رہ گئی تھی؟
مدنی ریاست کے حاکم، آج مدنی ریاست کا بڑا نام لیا جا رہا ہے اور جو کام کر رہے ہیں لوگ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مدنی ریاست کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، اور صرف مدینہ منورہ کے حاکم نہیں رہ گئے بلکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مدنی ریاست ہزارہ مربع میل پر پھیل گئی۔ کیسے وہ کسریٰ کے خزانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، دولت کی کوئی کمی نہیں رہی۔ اس کے باوجود کیا آپ نے کوئی تھوڑا بہت خرچہ کر کے موم بتیاں لگوائیں، کچھ جھنڈیاں لگوائیں؟ اس دور میں تو کوئی غربت نہیں رہی نا، لیکن آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں مسلمان اپنے آپ کو اہل سنت، اور پھر یہ کام کرنے والے صرف اہل سنت نہیں کہلواتے، اہل سنت والجماعت، یعنی سب سے اہم لقب، اور کئی لوگوں نے تبھی اپنی جماعتوں کے ساتھ لگا لیا اصلی اہل سنت۔ ابھی اصلی نقلی اہل سنت میں بھی بننا شروع ہو گئے، اصلی اہل سنت کہنے کو اصلی اہل سنت، اور کام ان کے یہ۔ چند دن پہلے میں ایک جگہ یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں یہ جو بدعات ہیں یہ بھی نئے سے نیا رنگ دکھاتی چلی آ رہی ہیں۔ پہلے نام اور تھے، آہستہ آہستہ ناموں میں تبدیلی کی، پہلے کام اور تھے، آہستہ آہستہ کاموں میں تبدیلی کی۔ پہلے شروع میں کہا جایا کرتا تھا 12 وفات، 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ ایک عرصے تک 12 ربیع الاول کا نام 12 وفات رہا، لوگ کوئی نعتیں پڑھ لیتا تھا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کچھ جلسہ کر لیا، تقریر کر لی، چھوٹا موٹا کام تھا، یہ 12 وفات ہے۔ اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اہل سنت ترقی کر رہے ہیں، اب 12 وفات میں سے وفات کر کے کیا کریں گے؟ وفات کا نام لے کے وہاں اب ظاہر ہے کہ بھنگڑے تو ڈالے نہیں جا سکتے، سڑکوں پہ جلوس نکالا نہیں جا سکتا کہ وفات پہ کون سے جلوس ہوتے ہیں۔ نام بدلا اور میلاد شریف یا مولود شریف نام رکھ دیا اسی 12 ربیع الاول کا، اور پھر آہستہ آہستہ مزید ترقی کی، حالات بہتر ہوئے تو عید میلاد کا نام دے دیا گیا۔ اب دیکھیں ترقی کیسے ہو رہی ہے درجہ بدرجہ، عید میلاد، اور پھر آج کل کیا نام چل رہا ہے؟ جشن میلاد۔ آج کل جشن میلاد ہے۔ پہلے چھوٹے موٹے کام تھے، جیسے نعت پڑھ لی، چھوٹی سی تقریر کر لی، بات ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھنا شروع ہوئی۔ یہ جو بازاروں میں جشن کے جلوس نکالے جانا شروع ہوئے ہیں، یہ شروع میں نہیں تھے۔ جلوس شروع کیا گیا، اس میں دھمالیں، باقاعدہ ڈانسروں کی طرح مولوی بھی ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھی بھی کر رہے ہیں۔ قوالیاں، پوری مکمل موسیقی کے ساتھ قوالیاں گائی جا رہی ہیں۔ اور ابھی جو بالکل جدید طرز کی میلاد آئی، وہ پچھلے 2-3 سال پہلے ہمارے ایک مولوی صاحب نے چھرا پکڑا ہوا اتنا بڑا، آگے بہت بڑا کیک رکھا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یعنی برتھ ڈے کا لفظ ہی مسلمانوں نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی اپنا یوم میلاد نہیں منایا، برتھ ڈے نہیں منایا، اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی منا دیا۔ وہ مولوی صاحب چھری پھیر رہے ہیں، کیک ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی گا رہے ہیں، اور وہ بھی گا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کلپنگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ آپ نے جن بدعات کی سب سے زیادہ تردید کی، آج مسلمانوں میں وہی روز بروز پھیلتی جا رہی ہیں اور روز بروز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام ایجاد کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ بے شمار کام، دن کو رات کو، کسی مہینے کا نام لیں آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی چیز نکل آئے گی، جبکہ
اس خاص طور پر ماہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ پارٹی بظاہر یہ اگر کہیں کہ یہ کھانے میں نمک کے برابر بھی مسلمانوں میں نہیں ہے، شیعہ کتنے ہیں مسلمانوں میں؟ کھانے میں نمک کے برابر بھی نہیں، لیکن کام وہ اس طرح کے کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں ساری دنیا میں یوں لگتا ہے کہ جیسے شیعہ ہی شیعہ ہے۔ اہل سنت کے مولوی بھی وہی باتیں پڑھ رہے ہیں اور گا رہے ہیں، کہلواتے ہیں اہل سنت کے، لیکن میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ماہ محرم 4 خطبے، ایک خطبہ محرم سے پہلے کا اور ایک خطبہ محرم کے بعد کا، کم از کم 1.5 مہینہ 6 جمعے، اور اس 1.5 مہینے کے درمیان ہونے والے اہل سنت کے جلسے، آپ دیکھیں گے کہ شیعہ کے ذاکروں اور ہمارے مولویوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو کچھ ذاکر کر رہے ہیں وہی ہمارے مولوی بھی کر رہے ہیں۔ اب جب اہل سنت کا مولوی کہے گا ابو طالب علیہ السلام، تو ذاکر میں اور اس مولوی میں کیا فرق رہ گیا؟ جب یہ کہیں گے امام حسین علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، کیا فرق ہوا شیعہ میں اور سنی میں؟ ان دنوں میں آ کر یہ بھی سارا کچھ وہی، اور پھر وہ کام جس کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما رکھا ہے، ماتم سینہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ کے عہد مبارک میں تو کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا نا، کربلا کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا عرصہ بعد پیش آیا؟ 50 سال کے بعد۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام طور پر پوری زندگی میں جب کبھی بھی کوئی غمی کا موقع آ جائے اس کے آداب سکھلائے۔ میں نے بالکل آغاز میں بات کہی ہے کہ غمی کا موقع ہو اس کے آداب سکھلائے، خوشی کا موقع ہو اس کے آداب سکھلائے۔ اگر غمی آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود، اگر کوئی اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے عہد کی باتیں وہ کام کرے، یعنی نوحہ خوانی کرے، آپ ارشاد فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر یہ انسان نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں، اور نبی کا نام لے کر روٹیاں سیدھی کرنے والوں کا حال دیکھ لیں کہ یہ اس مہینے میں کیا، اور ان کے پورا سال بھر ان کے سلسلے یہی طرح چلتے رہتے ہیں، روتے رلاتے پیٹتے اور اپنے گریباں چاک کرتے۔ اور جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، گالوں کو پیٹنا تو اب معمولی سی بات رہ گئی ہے، انہوں نے تو اب کرائے کے ایسے جفاکار لوگ لائے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرائے پر لائے ہوئے عاشقان رسول اور عاشقان حسین ہیں۔ باقاعدہ چھریاں اور زنجیروں میں لٹکی ہوئی چھریاں لگی ہوئی ہیں، اور ایک پچھلے سال کا ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اس آدمی کے پاس کم از کم اتنی لمبی چھری ہے، ذرا کچھ اس طرح کے ڈیزائن کی، اور وہ اس نے ادھر ماری، پیچھے کرتا وغیرہ کوئی نہیں ہے، ننگا ہے، 1 2 3 مرتبہ پھینکی، وہ جا کے کچھ ایسے لگتی تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے گی، تیسری چوتھی مرتبہ جا کے پھینکی تو وہ جا کے ایسے لگی سیدھی، اور اس کی پشت پر کمر پر اتنا بڑا، کوئی میرا خیال ہے 1 انچ گہرا زخم ہو گیا۔ فوری طور پر لوگ بھاگے آئے، اٹھائے اور لے کے گئے۔ ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ ایمبولینس یہ وہ سارے انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں، اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے نا کہ ہم کیا کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گال پیٹنے سے منع کیا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے تک پہنچے ہوئے، اور نام ہے حب رسول کا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی محبت میں ایسا کر رہے، نواسے کی محبت میں ایسا کر رہے ہو اور نانے کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے منع کر کے گئے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے،
جب یہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں اور جب یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جن جن کاموں سے ہماری روٹی سیدھی ہوتی ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی مہینہ میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابھی آج کل ان دنوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کھل کر سامنے نہیں آتے، اپنے آپ کو اہل سنت کے لبادے میں لپیٹے ہوئے ہیں، لیکن کرتوت سارے کے سارے اور زبان سے نکلنے والی باتیں ساری کی ساری شیعہ کی تائید میں جا رہی ہیں۔ انہوں نے ایک شوشہ ان دنوں چھوڑ رکھا ہے کہ نہیں جی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم میں پیش نہیں آیا، یہ تو صرف شیعہ کے ساتھ ایسے چھیڑخانی کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جبکہ تاریخ کی کتابوں میں معتبر روایات میں اہل علم نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو اس ظالم نے برچھا مارا وہ واقعی ذو الحج کے آخر میں مارا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق اسی دن شہید نہیں ہوئے، برچھا مارا کئی دن بعد زندہ رہے اور یکم محرم کو آپ نے شہادت پائی۔ یکم محرم کو اتنا بڑا انسان شہید ہوتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن 10 محرم آیا اور پھر اس دن یہ جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ہم لوگ ان سے پیار نہیں کرتے؟ اہل سنت ان سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ اہل سنت جتنا پیار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی آل اولاد سے، اتنا تو یہ کبھی کر نہیں پائیں گے۔ یہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا آپ سے محبت ہے۔ آپ کے اہل بیت، آپ کے اعزاء و اقارب، ان لوگوں کے ساتھ پیار کرنے کا معیار یہ نہیں ہے جو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، انہوں نے کچھ اصول بتائے ہیں، ان پہ چلو، اس کی پرواہ نہیں، بس اپنا ایک سلسلہ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اور اسی پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ان حضرات نے، اور خاص طور پر ہمارے جو اہل سنت میں بریلوی طبقہ ہے، کئی مرتبہ ایسی بات سننے میں آتی ہے، یہ لوگ کہیں گے جی یہ شیعہ کے خلاف اور ان کے تازیوں کے خلاف اور تو کوئی بولتا نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ اہل حدیث لوگ ہیں جو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈے کی بڑی اسپیشل شکل بنائی ہوئی ہے کہ شیعہ کے خلاف یا اس تعزیہ کے ماتم عزاداری کے خلاف صرف اہل حدیث باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر یہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھے تو ان کے امام، ان کے بانی کون ہے؟ فرقہ بریلویت کے بانی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت، اور اگر وہ پورے نام پڑھے جائیں پوری 2-3 سطروں میں آتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب۔ ایک دو نہیں، یقین جانیں کہ کتنے سوال لوگوں نے پوچھے ان سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے۔ اور کہا، سوال پوچھنے والے نے کہا کہ لوگ آج کل کسی کا ماموں شیعہ ہے، کسی کا بہنوئی شیعہ ہے، کسی کا فلاں شیعہ، تو کہا کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا جائز نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماہ محرم میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ شیعہ کے علاوہ ہمارے اہل سنت بھی محرم میں شادی نہیں کرتے، بلکہ محرم اور سفر بھی ساتھ نکالیں گے کہ چہلم کے بعد شادیاں شروع ہوں۔ انہوں نے کہا سال کے کسی مہینے میں شادی کرنا منع نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود آج کل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ بھی نوحہ خانیاں کرتے، ان کی مجلسوں میں جا کے
بیٹھتے اور سنتے، انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو شخص کسی من کثر سواد قوم فہو منہم، یہ ان کے فتویٰ میں یہ بات موجود ہے، یہ عبارت موجود ہے جسے انہوں نے حدیث کر کے پیش کیا کہ جو شخص کسی جماعت کی کثرت بڑھاتا ہے، تعداد کو بڑھاتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر شیعہ کی مجلس لگی ہوئی ہو اور سننے کے لیے لوگ بھی چلے جائیں کہ چلو بریانی بھی کھا کے آ جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ سنیں گے، تو اس نے ان کی جماعت بڑھائی یا نہیں بنائی؟ ان کا بازار کے اندر سے مظاہرے کی شکل میں ان کا جلوس جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے۔ فاضل بریلوی کے الفاظ میں یہ بھی شیعہ ہے، یا اس کا شمار قیامت کے دن شیعہ میں سے ہوگا، کیونکہ یہ ان کی جماعت کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ تعزیہ کے بارے میں پوچھا گیا، ماتم کے بارے میں پوچھا گیا۔ ان دنوں میں شیعہ جو کچھ کرتے ہیں اور سنی بھی جو کچھ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ان میں سے فاضل بریلوی نے بہت ساری باتوں کا رد کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ اور بھی ہے ایک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ خال الامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ اور امت کے ماموں۔ کتنا مرتبہ ہے؟ کاتبان وحی میں سے ہیں۔ صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ، کاتبان وحی میں سے، اور اگر یہ اور چیزیں نہ کہیں، خلیفۃ المومنین اگر نہیں کہتے، تو کم از کم مسلمان بادشاہوں میں سے بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بد زبانیاں کی جاتی ہیں، وہ صحابی ہیں، ان کی مجلسوں میں، ان کے امام باڑوں میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف بد زبانی کی جاتی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے کہا، من کان یطعن فی معاویہ، جو معاویہ کے بارے میں طعن کرتا ہے، یعنی ان کے خلاف بد زبانی کرتا ہے، من کان یطعن فی معاویہ فہو کلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ آج انہی کے لوگ سارے کے سارے شامل ہوئے ہیں اور جا کے انہی کی مجلسوں میں ان کی رونق بڑھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کھلے طور پر یہ فتوے دی۔ اور پھر ان دنوں کتنی احادیث مشہور کر دی جاتی ہیں، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اگر کوئی عاشورہ کے دن سرما لگائے، عاشورہ کے دن آنکھوں کو سرما لگائے، پورا سال اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، کہا یہ بھی حدیث ہے۔ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ بھی عاشورہ کے دن۔ اگر کسی نے عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کو کھلا کھلایا، اپنے بال بچوں کو تو سارے لوگ جتنا کھلا کھلا سکتے ہیں کھلاتے ہیں، عاشورہ کے دن اپنے بچوں پر وسعت کرے، ان کو زیادہ سے زیادہ کھانے، پھل، یہ وہ اکٹھے کر کے لا کے دے، کہتے ہیں وہ پورا سال کبھی اس پہ رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ کیسی مزیدار قسم کی حدیثیں بنائی ہیں کہ ایک دن اچھی طرح خود بھی کھا لو، گھر والوں کو بھی کھلا لو، اور سال بھر کے یہ مزے ہو گئے۔ اس قسم کی ایک دو نہیں، درجنوں حدیثیں بنائی گئیں، مسلمانوں میں پھیلائی گئیں، اور آج کل ہمارے اہل سنت ان پہ بڑا عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حدیث کے نام سے جو کوئی کچھ بھی کہہ دے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ عادت ہے کہ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی آ جائے ہم قبول کر لیتے ہیں فوراً۔ شیعہ کی طرف سے آ جائے قبول کر لیتے ہیں، عیسائیوں کی طرف سے آ جائے قبول کر لیتے ہیں، ہندوؤں کی طرف سے آ جائے قبول کرتے ہیں۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں نہیں مسلمانوں میں۔ ہماری شادی بیاہ میں ہندوؤں کی رسمیں،
ہماری ولادت اور شادی میں عیسائیوں کی رسمیں، یہ برتھ ڈے عیسائیوں کی لائی ہوئی رسم ہے، اور ہمارے اہل سنت میں شیعہ کی رسمیں، ہمارے اہل سنت میں شیعہ کی رسمیں، یہ تعزیے پہلے شروع میں شیعہ نے بنانے شروع ہوئے، آج کل مسلمان اہل سنت بنا رہے ہیں یا نہیں؟ آج کل پاکستان میں سننے میں آتا ہے کہ ملتان میں اتنا بڑا تعزیہ نکالا جاتا ہے کہ شیعہ کا بھی اس کے مقابلے میں اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ جو کام شیعہ کے ہیں وہ سنی کر رہے ہیں، یہ لوگ ہر چیز ادھر سے آنے والی اپنا لی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی نسبتیں، کئی تعلق، کئی رشتہ داریاں، ان کی وفات پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 22 رجب کے کنڈے مشہور ہیں نا، 22 رجب کے کنڈے اور 27 رجب کی شب معراج، شب معراج ہے 27 رجب اور 22 رجب کے کنڈے ہیں۔ اب 22 رجب کو کنڈے برتے وقت یہ عموماً جو کہانی سناتے ہیں، ایک لکڑہارے کی کہانی، اور اس میں امام جعفر صادق کا ذکر لے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد کی باتیں ہیں۔ اس 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ شادی ہوئی، نہ ولادت ہوئی، نہ وفات ہوئی، نہ ان کے یہاں کوئی ایسا کام ہوا۔ 22 رجب کو یہ کنڈے کیوں برتے ہیں؟ حلوہ پوری، کنڈے تو معلوم ہے نا آپ کو، حلوہ پوری میٹھی چیزیں، 22 رجب کو یہ شیرینیاں کیوں بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ایک عظیم انسان، اس کی وفات ہوئی اور اس پر خوشی منائی گئی، اور کیوں خوشی منائی گئی؟ کہ وہ یزید کے والد ہیں۔ یزید کی دشمنی میں ایک صحابی رسول کے بارے میں اتنی غلط باتیں، اور ان کی وفات کے دن جشن منایا جاتا ہے، حلوے پوریاں کھلائی جاتی ہیں، جبکہ اس تاریخ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ کام کیا شیعہ نے، اور آج کل اہل سنت کرتے ہیں یا نہیں؟ شیعہ بیچارے تو تھوڑے سے ہیں، وہ کتنا کر لیتے ہوں گے، اب تو زیادہ رونق ہمارے لوگوں نے لگا رکھی۔ جو چیز جہاں سے بھی آئے ہم اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اسے اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ وہ نمونہ چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نمونے چھوڑے، اور ہم آ کے لگ کہاں گئے؟ جہاں کھانے پینے کا سلسلہ عام ہے۔ اب حلوہ پوری آتا ہوا کسے برا لگتا ہے؟ ایک جشن بنا رہے ہوتے ہیں، رونق لگائی ہوئی ہے، پکا بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور ان کنڈے کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ اندر ہی تیار کیے جاتے ہیں، یہ کھلی جگہ پہ نہیں تیار ہوتے، یہ اندر ہی تیار کیے جاتے ہیں، اندر ہی بانٹے جاتے ہیں، یعنی چھپا چھپو کے، اور اندر ہی کھائے جاتے ہیں۔ یہ اتنی پردہ داری کیوں ہے؟ اسلام کا کون سا ایسا حکم ہے جس کے بارے میں اتنی پردہ داری ہو کہ اندر ہی ہو، اندر ہی ہو، اندر ہی ہو؟ نماز سب سے، ایمان کے بعد سب سے اہم ترین رکن اسلام کا نماز ہے۔ آپ نماز اندر پڑھیں، باہر پڑھیں، آپ نماز کسی صحن کے اندر پڑھیں یا اپنے مکان کی چھت پر پڑھیں، کوئی منع نہیں، لیکن اس کے لیے خاص نشانی رکھ دی گئی، کہا گیا کہ یہ اندر ہی اندر رکھنا ہے۔ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے تو ایسا ہے نا، اور دال میں کالا یہی ہے کہ نہ یہ اس طرح کھلے عام تقسیم ہو، اندر لوگوں کے دلوں میں وہ زہر کے ٹیکے لگائے چلے جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن وہ خوشی منا رہے ہیں۔
اس طرح کوئی ایک نہیں. اس ماہ محرم میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے اگلے دنوں میں، اور اتنے عجیب و غریب قسم کے ان کے مولویوں کے لیے بیٹھنے کی جگہیں بڑی اسپیشل ہوتی ہیں، شیعہ کے مولویوں کے لیے، اور ان کے ممبر بڑے اسپیشل، ان کے اسپیکر بڑے اسپیشل. یہ میں پچھلے درس میں بات ذکر کر رہا تھا، ہمارے تو اسپیکروں کا حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی چالو ہو جاتا ہے، کبھی اس کی آواز یوں لگتی ہے کہ جیسے کسی مسجد کا اسپیکر ہو. آپ کو شیعہ کے اسپیکر بہترین اور آوازیں بہت اچھی، ساؤنڈ سسٹم بڑا اسپیشل، ان کے ممبر بڑے اسپیشل، بیٹھنے کے لیے بڑی اسپیشل جگہیں، اور یقین جانے کہ ان کے پھر کرتوت اس سے بھی زیادہ اسپیشل. پچھلے سالوں میں ایک دو کیا 3-4 ویڈیوز میں نے محفوظ کیے، ان میں جو کرتوتیں شیعہ نے کی وہ اب ساری ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. عجیب عجیب قسم کی حرکتیں، ایسے لگے کہ ہمارے لوگ سمجھیں کہ یہ صحیح معنوں میں فدائی ہے، یہ عاشق ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جبکہ وہ سارے کے سارے دھندے روٹی کے. کیونکہ ان کے یہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ فیسیں ان کی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. ایک مولانا شیعہ سے نکلے اور سنی ہو گئے، اللہ رب العزت نے ہدایت دی. بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں آج بھی الحمدللہ، شیعہ سے لوگ نکل کے آ رہے ہیں، سنی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جب سنی ہوا، اعلان کیا، گھر میں آیا تو سب سے پہلے میری بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اگر بھوکے مرنا ہے تو سنی ہو جاؤ، اور اگر اچھی روٹی کھانی ہے، اچھی طرح سے عمر گزارنی ہے تو جہاں ہو وہیں چلتے رہو. یہ اس آدمی نے خود اپنی زبان سے کہا، آن ریکارڈ چیز موجود، کہا کہ اگر بھوکے مرنا ہے تو ادھر آ جاؤ. یعنی ان کے یہاں پھر وہ کافی تفصیل بتائی کہ روزانہ تازہ دودھ اتنا، روزانہ دہی اتنا، روزانہ مکھن اتنا. دیہات کے علاقے میں مکھن، دودھ، دہی، لسی، ان چیزیں بڑی اسپیشل ہوتی ہیں. روزانہ کی بیس پر ان کے لیے کتنی خدمت ہوتی ہے. اور پھر وہ اپنے جوبن دکھاتے ہیں، اپنے جوہر دکھاتے ہیں، چھلانگیں مارتے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کون ہیں. کیا ہم شیعہ ہیں؟ نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں. کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. جتنی محبت ہم کرتے ہیں شیعہ قیامت تک نہیں کر سکتے. ان کا تو ایک انداز ہے کمانے اور کھانے کا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہیں، ہم ان کے اندر رہیں، باہر نہیں. ذرا برابر بھی جب باہر جائیں گے تو جو اصل دین ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. آج بدعات بڑھتی جا رہی ہیں اور سنتیں دبتی اور کم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو پڑھیں اور کتاب و سنت کے احکام پر عمل کریں، اور ہمارے دائیں بائیں جتنے بھی طرح طرح کی رسمیں، رواج، بدعتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت میں وہ تو کہتے ہیں نا کہ پنجتن پاک، اور ہمارے بعض علماء نے کہا سب تن پاک، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب پاک ہیں. صحابہ کرام سارے کے سارے پاک ہیں. اور اہل بیت میں پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، بلکہ بیٹیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. ان شیعہ نے تو 3 بیٹیاں بھی ختم کر دی نا، کہا کہ نہیں صرف اکیلی فاطمہ ہے. تکلیف صرف یہ ہے کہ حضرت عثمان داماد کیوں کہلائیں، صرف علی رضی اللہ عنہ داماد رہیں، جبکہ حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں. رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما 2 بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے شوہر، ایک فوت ہوئی دوسری دے دی.
اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ابوالعاص کی بیوی، اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، اور آپ کی بیویاں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اہل بیت کہیں اور بیویوں کو شامل نہ کریں۔ وہ ایک واقعہ وہی لے کے آتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو بھی اپنے اس چادر کے نیچے لے لیا اور اس کو چادر کے لیے، آپ نے ان چند لوگوں کو چادر میں لے کے کہا کہ اس کے علاوہ میرا اہل بیت کوئی نہیں ہے۔ اہل بیت آج تک کی زبان میں ہر شخص جانتا ہے کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے۔ سیدھی سی زبان میں بیوی کے بغیر بیت کا معنی کیا ہے؟ بیت کا معنی تو معروف ہے نا، گھر۔ گھر والے کون کون ہیں؟ شوہر گھر والا، بیوی گھر والی، بچے گھر والے، بچیاں گھر والی۔ اب اگر بیوی گھر والی نہیں ہے تو گھر کیسے ہو گیا؟ میں کبھی کبھی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ فوجی جو ہیں، فوجیوں کو 2 طرح کی رہائشیں دی جاتی ہیں تقریباً ہر جگہ۔ ایک فیملی رہائش ہوتی ہے، ایک بیچلر رہائش ہوتی ہے۔ جو فیملی رہائش ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ گھر ہیں، اور جو بیچلر رہائشیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ کوارٹر ہیں۔ یہ گھر ہیں اور یہ کوارٹر ہیں، اور کوارٹر کا معنی کیا ہے؟ 1/4۔ کوارٹر ہوتا ہے نا 1/4، چوتھا حصہ۔ جب تک بیوی نہ آئے وہ کوارٹر، اور جب بیوی آ جائے تو پھر گھر، پھر جا کے وہ گھر بنتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کوشش کی کسی طرح شور مچائیں، اور گھر بیویوں کو نکال دیں گے تو گھر والے کیا؟ اور جہاں تک تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا، تو آل قیامت تک آپ کی موجود رہے گی، حتیٰ کہ جو شخص بھی صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ آپ کی آل میں شمار کیا جائے گا۔ کوئی لوگ ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، وہ انڈیا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جی جاوید، افضل طریقہ اس ماہ محرم میں کوئی جتنے بھی چاہے روزے رکھے۔ 10 تاریخ کا روزہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا لو عشت الی قابل لا اصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اب یہ 9 کا روزہ آپ نے رکھا نہیں، اگلے سال تک آپ زندہ نہیں رہے کہ آپ نے صرف 9 کا رکھا، 9 10 کا رکھا، لیکن 10 کا آپ نے رکھا، 9 کا رکھنے کی آپ نے نیت کی، ارادہ کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث، یا یوں کہیں کہ ان کا اثر ہے، سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں، مصنف عبدالرزاق اور سنن کبریٰ بہقی میں صحیح سند سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ 10 کا وہ رکھتے ہیں۔ اب ہم 9 10 کا رکھیں گے تو یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ اگر کسی کا 9 کا نکل گیا، بعض دفعہ ایسا ہے کہ 9 کا یاد نہیں رہا، کسی وجہ سے نکل گیا، تو 10 اکیلا رکھنے کی بجائے اس کے ساتھ 11 لگا لو۔ اور بعض علماء نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ 9 10 11 کا رکھو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 10 کا رکھو، تیسرا درجہ ہے 10 11 کا رکھو، اور چوتھا درجہ ہے صرف 10 کا 1 رکھو۔ جس کو جو توفیق ہو اس کے مطابق عمل کریں۔